الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و آلہ و اصحابہ اجمعین و عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے اس آسان تفسیر کا یہ ہے لیسن نمبر 1.13 یعنی پہلے سورہ کا 13واں لیسن۔ اس کا تھیم ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 7۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: لفظی ترجمہ، اس کی کچھ سمری دیکھیں گے ہم، اس کے بعد تفسیر، پھر اہم نکات، آخر میں اکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت کا دوسرا حصہ نیچے دیکھتے ہیں۔ غیری نہ ان کا، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین وہ جو گمراہ ہوئے، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ انگلش میں کہیں گے not of those who earn your wrath and not of those who go astray۔ تفسیر دیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی، یعنی نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہم کو دعا کرنا سکھایا کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، وہ لوگوں کا راستہ جن پر اس نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ مغضوبی علیہم سے مراد عاصی و گناہ گار لوگ ہیں، یہاں یہود مراد ہیں۔ اس کی تھوڑی تفصیل ہم پچھلے لیسنس میں بھی دیکھ چکے ہیں، یہاں پہ سمری بتائی جا رہی ہے۔ ضالین سے مراد بدعقیدہ، ناواقف، کم علم لوگ ہیں، یہاں نصارہ مراد ہیں، یعنی عیسائی لوگ مراد ہیں۔ جمہور علماء یعنی اسکالرز کی کنسائنس یعنی یونائٹڈ لیگ کہتے ہیں اسکالرز، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ضالین سے مراد عیسائی ہیں، چونکہ ان کا بنیادی عقیدہ تثلیث ہے، یعنی کانسیپٹ آف ٹرینیٹی ان کا بیسک فیتھ ہے، وحدانیت نہیں ہے، یعنی یونٹی آف گاڈ پہ وہ بلیو نہیں کرتے۔ یہ اپنے عقائد میں غلو کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں اپنے بلیفس میں، اور پھر اس پر بھی الجھنوں کا شکار ہیں اور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہیں ان کے ایگزیجریشن پہ، کنفیوزڈ مائنڈ کے یہ لوگ ہیں۔ انہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ اب تفسیر اس آیت کے آخری حصے کی ہم کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے لیسنس میں مزید تفصیل بتائی گئی ہے۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، یعنی ہم عیسائیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسی کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر ہے 171۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور اللہ کی شان میں سوائے حق بات کے نہ کہو، بے شک مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہل کتاب بالخصوص عیسائی لوگوں سے مخاطب ہیں کہ تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو، ایگزیجریٹ نہ کرو، لمٹس نہ کراس کرو، حق بات کہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا ہی ایک کلمہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں، اس بات کو چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں، ان کو دراصل وارننگ دیتے ہیں کہ کانسیپٹ آف ٹرینیٹی کہنا چھوڑ دو، اس پر عقیدہ رکھنا چھوڑ دو کہ اللہ تین ہے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ واحد ہے اور ہمارا معبود اللہ واحد ہی ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ بیٹا رکھے، بلکہ زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح مریم کا بیٹا تو صرف ایک پیغمبر ہی ہے، جس سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں ولی صفت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھ ہم انہیں کیسی دلیلیں بتلاتے ہیں،
پھر دیکھو وہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک پیغمبر ہیں، ایسے ہی جیسے دوسرے پیغمبر اللہ نے یہاں پر بھیجے ہیں، زمین پر بھیجے ہیں، اور ان کی ماں، ان کی والدہ ایک ولی صفت، ایک نیک خاتون تھی، دونوں عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، عام انسانوں کی طرح وہ زندگی گزارتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے دلیل ہے کہ وہ بس ایک انسان تھے۔ ضلال کے معنی جہالت کے ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور ہے ہی کیا، سو تم کدھر پھرے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس عیسائیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ حق آ جانے کے بعد گمراہی کے، یعنی اگر کوئی دوسرا راستہ ہے حق کے علاوہ تو صرف اور صرف گمراہی کا راستہ ہے، ضلال کا راستہ ہے، جہالت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ آخر تم حق کو چھوڑ کر اس ضلالت کے راستے پر، اس گمراہی کے راستے پر کیوں پھرے جاتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی مت کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اپنی دین کے معاملے میں اللہ نے جو دین ان کو عطا کیا ہے، اللہ نے جو حق ان کو عطا کیا ہے، اس میں زیادتی نہ کرو، ان میں یعنی ایڈیشنز نہ کرو، اور دوسرے لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلو، اس طرح سے نہ بھٹک جاؤ جیسا کہ پچھلے قومیں بھٹک گئی ہیں۔ اس طرح سے اگر عمل کریں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ عیسائیوں کی اکثریت عیسیٰ علیہ السلام کو جہالت کے سبب اللہ کا مقام دے دیتی ہے، جیسا ارشاد ربانی ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔ البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بذات خود ان کو اللہ یعنی گاڈ مقرر کرتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بندگی اللہ کی کرو جو صرف سارے انسانوں کا رب نہیں ہے بلکہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ رب ہے۔ جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا مقام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صریح الفاظ میں کافر قرار دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دو پھر اللہ کے سامنے کس کا بس چل سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ مسیح مریم کے بیٹے اور اس کی ماں اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنی بات کو یہاں پر دہراتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کرے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے، اور اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو مسیح علیہ السلام کو، ان کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر وہ اس نصیحت سے نفع اٹھانا بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، پھر ہم نے ان کے درمیان ایک دوسرے سے دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا، اور اللہ ان کا کیا ہوا انہیں جتلا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ تورات اور انجیل کو قائم کریں گے، لیکن وہ اپنے اس وعدے کو بھول گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب ان کو آپس میں دشمن بنا دیا، اور قیامت تک وہ ایک دوسرے اپنے ہی لوگوں سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ اور ضالین کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ حجر آیت نمبر 56 قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔
اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ضالین کہتا ہے ان جنرل، لیکن ان پرٹیکولر سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں ضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں، اس پر تمام اسکالرز کا اتفاق ہے، یعنی وہ متفق ہیں اس بات سے۔ کنکلوژنز دیکھتے ہیں، یعنی کچھ اہم باتیں، اہم نکات۔ سیدھے راستے کی ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مغضوب سے مراد گناہ گار لوگ بالخصوص یہود ہیں۔ ضالین سے مراد گمراہ اور کم علم لوگ بالخصوص نصارہ ہیں۔ نیک لوگوں کی روش اپنانا اور برے لوگوں کی پیروی سے اجتناب برتنا ضروری ہے۔ یعنی ضالین سے مراد گمراہ لوگ ہیں، بالخصوص نصارہ ہے، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کا راستہ اپنائیں اور برے لوگوں کی پیروی سے بچتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔